جناب رسول کریم اس تقریب کے صدر سینئر مسلم وزیر اعظم سردار رشید فتاحی صاحب ایڈوکیٹ، ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان سابق صدر مسلم کانفرنس مرزا محمد صدیق جلال صاحب ایڈوکیٹ، اس کا حکم میں موجود سردار عبدالسمیع خان صاحب ایڈوکیٹ، سردار مشتاق میئر صاحب، خواجہ طیب صاحب، خواجہ احمد منظور صاحب، ہمارے دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مسلم کانفرنس یوتھ ونگ اور ایم ایس ایف کے عہدیداران و کارکنان، سوشل میڈیا کے کارکنان، میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ راجہ ذوالفقار صاحب کی انتخابی مہم میں آج یہاں تشریف لائے۔ راجہ ذوالفقار صاحب کی انتخابی مہم کا یہ تیسرا پروگرام ہے جس میں مجھے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک پروگرام جس میں انہوں نے شمولیت کی تھی، دوسرا پروگرام ان کی آگے سے افتتاح کا تھا، اور تیسرا یہ پروگرام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان پروگرامات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے، ان کی سنجیدگی، ان کی دلچسپی، ان کا جذبہ، ان کا شوق مسلم کانفرنس کے معاملے میں، راجہ ذوالفقار صاحب کے معاملے میں، اور اس انتخابی مہم کے معاملے میں جو دلچسپی دیکھی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اتنے سارے سیاسی کارکنان اگر بیٹھ کے طے کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس الیکشن میں کیا کرنا ہے، اور خاص طور پر اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر کیا کرنا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بات زیادہ مشکل نہیں۔ راجہ احمد منظور صاحب نے شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ ابتدائی تقریر میں انتخابی عمل کا سارا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی طرح سردار عبدالسمیع صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے اسی طرح راجہ ذکی جبار صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں، بڑے مؤثر انداز میں، بڑے مدلل انداز میں انتخابی عمل کے حوالے سے آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داریاں اور آنے والے وقت کی نشاندہی کی ہے۔ سردار مشتاق میئر صاحب نے جامع بات کی ہے۔ پھر سردار رشید فتاحی صاحب نے جو اس وقت انتخابی سیاست میں آزاد کشمیر میں سینئر ترین شخص ہیں، جو 1970 میں مجاہد عدل کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، طالب علم کے زمانے سے انہوں نے سارے تجربات بیان کیے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل کرنے کا خود فیصلہ نہ کرے۔ کوئی عام آدمی ہے، بیمار ہو جائے، مایوس ہو جائے، لاغر ہو جائے تو وقت سے پہلے مر سکتا ہے، اس پر بہت تاری ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک انتہائی بیمار آدمی اگر بچنے کی کوشش کرے تو کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی ہومیوپیتھ کے پاس، کبھی کسی معالج کے پاس، کبھی کسی روحانی عمل کے پاس، کبھی کسی پیر خانے کے پاس، کبھی کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس، لیکن چلتے 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 آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے بچنے کی کوشش کی۔ ایک آدمی مرنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 ترکیبیں سجائی دیتے ہیں کہ زہر کھا کے مر جائے، گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے، بجلی کی تار کے ساتھ لگ کے مر جائے، پنکھے کے ساتھ لٹک کے مر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے راستے بتاتے رہتے ہیں، اس راستے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔
لیکن جو بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی ترکیبیں سکھاتے ہیں اور وہ پھر بلاوت بچ جاتا ہے۔ یہ بڑے امتحان کا موقع ہے بستی حلقے کے سیاسی کارکنان کے لیے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت مشکل الیکشن آپ لوگوں نے لڑے ہیں اور مسلم کانگریس کے نام پر جیتے ہیں۔ برادری کا فیکٹر بھی تھا، قبیلے کا فیکٹر بھی تھا، حالات کا فیکٹر بھی تھا، لیکن بنیادی ذمہ داری سیاسی کارکنان نے پوری کی۔ آج پھر ایک مرتبہ آپ کا امتحان ہے۔ میں ساری جماعتوں کا احترام ہے، سارے امیدواروں کا احترام ہے، کسی کے بارے میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، لیکن جس طرح یہاں تجزیہ کیا گیا ذرا اس بات پر غور کریں کہ راجہ ذوالفقار صاحب اور باقی امیدواروں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کے پاس ریاستی جماعت کا ٹکٹ ہے، آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا ٹکٹ ہے، جن شہداء کا، غازیوں کا، مجاہدوں کا آپ ذکر کرتے ہیں ان کا ٹکٹ ہے، جس نظریہ علاقے پاکستان کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کا ٹکٹ ہے، جس کشمیر بنے گا پاکستان کی بات آپ کرتے ہیں اس کا ٹکٹ ہے، آپ نے جس تاریخ پر آپ فخر کرتے ہیں، سر اٹھا کے چلتے ہیں اس کا ٹکٹ ہے۔ ان کے مقابلے میں باقی کسی کے پاس کون سا ایسا ٹکٹ ہے جس کے بنیاد پر وہ 5-10 سال پیچھے اپنے ماضی پر فخر کر سکے؟ مجھے بتائیے، کوئی آج بات کرے گا 5 سال کی بات کرے گا، کوئی 10 سال کی بات کرے گا، کوئی 20 سال کی بات کرے گا، جا کے ٹینٹ فش ہو جائے گی۔ لیکن مسلم کانفرنس 1932 کی بات کرتی ہے، 90 سال کی بات کرتی ہے، تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتی ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی آزادی کی بات کرتی ہے، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کی بات کرتی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو آئین کا حق دینے کی بات کرتی ہے، ووٹ کا حق دلانے کی بات کرتی ہے، تعمیر و ترقی کے راستے پر ڈالنے کی بات کرتی ہے، مفتیوں اور قاضیوں کا نظام بنانے کی بات کرتی ہے، قادیانیوں کو ساری روئے زمین میں، ساری دنیا اسلام میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے اعزاز کی بات کرتی ہے۔ مجھے بتائیے ان میں سے کوئی اعزاز کسی دوسرے کے پاس ہے؟ اور اگر یہ اعزاز سارے کا سارا اور یہ تمام اعزازات اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر اس اعزاز کو بچانے کے لیے اور اسے کامیابی سے آگے لے کے چلنے کے لیے ہم کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ ہم کیوں متحد نہیں ہوتے؟ ہم کیوں اپنا پولنگ اسٹیشن نہیں سنبھالتے؟ ہم کیوں الیکشن کے لیے کمر بستہ نہیں ہو جاتے؟ ہم کیوں یہ بات طے نہیں کر لیتے کہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے اور ہماری ذمہ داری جیتنے ہارنے کے معاملے میں صرف اپنا پولنگ اسٹیشن ہے؟ نہ حلقے کی بات، نہ یونٹ کونسل کی بات، نہ برادری قبیلے کی بات، صرف اپنا پولنگ اسٹیشن۔ آپ اپنا پولنگ اسٹیشن، ہاں کوئی کارکن اگر زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ باصلاحیت ہے، زیادہ بااثر ہے، پڑھا لکھا ہے، اسے کوئی تجربہ ہے تو اپنے پولنگ اسٹیشن کے بعد اپنے ننیال کا پولنگ اسٹیشن پتا کرے، دندیال کا اسٹیشن پتا کرے، سسرال کا پولنگ اسٹیشن پتا کرے، 3-4 اور پولنگ اسٹیشن کا بھی پتا کرے، ورنہ کم از کم اپنے ایک پولنگ اسٹیشن کی بات کرے اور پھر اس کے لیے تیاری کرے۔ سردار مشتاق نیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پولنگ ایجنٹس کی بات ابھی سے کریں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا مجھے نہیں پتا، یہ رشید چپرائی صاحب کو پتا ہوگا یا راجہ ذوالفقار صاحب کو پتا ہوگا کمیٹیاں بنی ہے کہ نہیں بنی۔ 2-3 لوگوں پر مشتمل کمیٹیاں عدلیہ کے معاملے میں، انتظامیہ کے معاملے میں، الیکشن کمیشن کے معاملے میں، ان سارے معاملات پر کمیٹیاں بننی چاہیے اور ان کمیٹیوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، سردار عبدالسمیع صاحب مظفرآباد میں ساری آزاد کشمیر کی مسلم کانفرنس کے مفت مقدمے لڑتے ہیں تو یہاں بھی وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے ساری ایک بڑی ٹیم یہاں اللہ کے فضل و کرم سے عدلیہ میں موجود ہے، انتظامیہ میں لوگ موجود ہیں، تو اس لیے آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، پولنگ اسکیم دیکھنی چاہیے، ووٹر لسٹ دیکھنی چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم الیکشن میں پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ یہ مرزا شریف جلال صاحب نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مسلم کانفرنس کمزور ہے،
اور وہ خود بہت طاقتور ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں مہینہ لگا کے ریلیاں نکالی ہیں. کسی میں 20 آدمی تھے, کسی میں 50 آدمی تھے, کسی میں 100 آدمی تھا. آپ نے 2 دن کے نوٹس پر ریلی نکالی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کئی میل پر مشتمل وہ ریلی تھی. شدید بارش کے باوجود, ساری بات کے باوجود, اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے میڈیا نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ لوگوں کا بہت بڑے کریڈٹ کی بات. اور لوگ اس کی مثال مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر ابھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر لوگ مسلسل جو ہے وہ اس کی مثال دے رہے ہیں. ہمارے سارے ساتھیوں نے, یعنی صاحب نے, احمد چوتائی صاحب نے, فرجاد گردیزی صاحب نے, عزیز ترین صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے, راجیر صاحب نے, سردار محمود حسین صاحب نے, طاہر ایوب صاحب, عبدالحمید عباسی صاحب نے, اور ان سارے ساتھیوں نے, راجا طیب صاحب ایڈوکیٹر نے, اور ان سارے عوام نے اپنے اپنے طور پر گفتگو کی ہے اور الیکشن کے حوالے سے بات کی. مجھے کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, لیکن یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج آپ ریلی کرتے ہیں. کل میں نے مظفر آباد میں بھی کہا کہ ہم 80 میں ریلی کیا کرتے تھے فوج کی آگ میں. عام آدمی کو چھوڑیں, سیاسی جماعتوں کو چھوڑیں, مجھے کئی فوج کے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ریلی کرنے کا کیا مقصد ہے, کیا ضرورت ہے اس کی. سارے نہیں, کچھ لوگ حیرت کا اظہار کرتے تھے. جب خود فوج کے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ریلیوں کی ضرورت پڑے گی آنے والے وقت میں, اس وقت بھی مسلم کانفرنس ریلیاں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مسلم کانفرنس کے دستور میں ابھی گلزار صاحب نعرے لگا رہے تھے, مسلح افواج پاکستان کا نعرہ دستور کے اندر لکھا ہوا ہے. سال میں ایک دن فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے لکھا ہوا ہے. ہم محسوس کر رہے تھے, خطرہ محسوس کر رہے تھے, ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہم پاکستانی فوج کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. مسلم کانفرنس کے لوگ ہمیں رئیس الارار قائد ملت چودھری غلام عباس نے اور مجاہد اول سردار قیوم خان نے اس بات کو سمجھایا ہے. مجاہد اول اپنی وصیت میں یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ پاکستان کے کسی سیاستدان کی غلطی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ کرنا. پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ اپنے غیر مشروط تعلق کو قائم رکھنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج صرف پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ کشمیر کی آزادی کے لیے ضروری ہے, یہ جنوبی ایشیا میں توازن کے لیے ضروری ہے, یہ فوج ملک کے اندر دہشت گردی کو روکنے کے لیے ضروری ہے. جمہوریت بھی بہت عام ہے, عدلیہ بھی بہت عام ہے, معیشت بھی بہت عام ہے, پارلیمنٹ بھی بہت عام ہے, انتظامیہ بھی بہت عام ہے, تعمیر و ترقی بھی بہت عام ہے, سیاسی جماعتیں بھی بہت عام ہیں. سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. فوج جو ہے بنیادی نظریہ, اور فوج یہ اس چھت اور چار دیواری کی طرح ہے. یہ بات غور کر لیں. اس بات آپ یہ پروگرام باہر سڑک پر نہیں کر سکتے, اس کے لیے چھت چاہیے, چار دیواری چاہیے. چھت اور چار دیواری مضبوط ہوگی تو معیشت ترقی کرے گی, جمہوریت ترقی کرے گی, پارلیمنٹ ترقی کرے گی, عدلیہ ٹھیک فیصلے کر سکے گی, ملک میں تعمیر و ترقی ہوگی, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ فوج کمزور ہو جائے اور معیشت مضبوط ہو جائے تو معیشت اکیلے کیا کر لے گی, مجھے بتائیے. معیشت میں لیبیا کی معیشت بہت طاقتور تھی, عراق کی معیشت بہت طاقتور تھی, مصر کی معیشت بہت طاقتور تھی. کیا کر لیا معیشت نے وہاں پر؟ جمہوریت بہت فرسٹ کلاس تھی ان ملکوں کے اندر. کیا کر لیا جمہوریت نے؟ جمہوریت آپ کو بچا نہیں سکتی, معیشت آپ کو بچا نہیں سکتی, پارلیمنٹ آپ کو بچا نہیں سکتی, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آپ کو بچا نہیں سکتا. تو ایسے لوگ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ اچھے فیصلے کریں گے, وہ بھی خدا ان کو توفیق دے کبھی بروقت کریں. ورنہ اس وقت ہماری عدلیہ برات کے حوالے سے دنیا میں 10 ٹاپ کی 10 جو جوڈیشریز ان میں ہے, اور فیصلوں کے حوالے سے 130 نمبر پر. ذرا غور کریں اس بات. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دفاع وطن ہے
وہ اس کی بہت بے پناہ اہمیت ہے. لوگ آج بھی کوئی کہتا ہے جی الیکشن مسائل کا حل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں پاکستان میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے. لوگ مئی کی بات کرتے تھے, جون کی بات کرتے تھے, میں اکتوبر کی بات کرتا ہوں. میں اس سال اکتوبر کی بات کرتا ہوں کہ مجھے الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے. میں اگلے سال اکتوبر کی بات کرتا ہوں کہ مجھے انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. انتخابات مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان کے اندر مضبوط ہے. چین دنیا کی کتنی طاقتور سپر پاور ہے, اکنامک سپر پاور ہے. ہر سال اپنے بجٹ کے دفاع میں اضافہ کرتی. چین کے زر مبادلہ کے ذخائر 500 بلین ہیں, 500 بلین ڈالر. اس کے باوجود ہندوستان اپنے دفاع میں اضافہ کرتا ہے. امریکہ کا کتنا طاقتور دفاع ہے, لیکن ہر سال کے بجٹ میں امریکہ اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا ہے. پاکستان کو اور پھر حالات بھی ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ کے پڑوس میں چڑیاں رہتی ہوں, آپ کے پڑوس میں کبے رہتے ہوں, آپ کے پڑوس میں فاختائیں رہتی ہوں, آپ کے پڑوس میں کبوتر رہتے ہوں, آپ کے پڑوس میں کوئی بلیاں کتے رہتے ہوں, تو بالکل آپ کو اور طرح کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے, آپ کو اور طرح کے دفاع کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کے پڑوس میں چیتے رہتے ہوں, بھیڑیے رہتے ہوں, ریچھ رہتے ہوں, جنگلی ہاتھی رہتے ہوں, یہ جنگلی جانور رہتے ہوں, تو پھر آپ کو تو لاٹھی سوٹی سے تو کام نہیں چل سکتا. پھر آپ کو طاقتور دفاع چاہیے. پاکستان چاروں طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہے. معیشت حل نہیں, معیشت بھی حل ہے, لیکن تنہا معیشت حل نہیں ہے. تنہا کوئی چیز حل ہے تو ایک مضبوط اور طاقتور دفاع جو ہے وہ حل ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی. پاکستان میں پچھلے عرصے میں حکومتوں کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مایوسی پیدا ہو گئی تھی, شدید مایوسی پیدا ہو گئی تھی. کشمیری مایوس ہو گئے تھے, آزاد کشمیر کے لوگ مایوس ہو گئے تھے, پاکستان کی محب وطن قوتیں مایوس ہو گئی تھی. لیکن جنرل عاصم منیر نے, موجودہ آرمی چیف نے, کاکول کے اندر چین کے دورے سے واپسی پر کاکول کے اندر جو تقریر کی, اس تقریر سے پاکستان میں سوچ کا رخ تبدیل ہونا شروع ہوا. اس تقریر کے ذریعے پھر ایک میسج جو ہے وہ ہندوستان کو ملا, عالمی برادری کو ملا, کشمیریوں کو ملا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کشمیریوں کی مسئلہ کشمیر پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا. اس سے بڑی تسلی ہوئی. راج ذکی جبار نے ٹھیک کہا, گوا میں جوان صاحب وزیر خارجہ ہیں, لیکن بہت سب سے پہلے جب وہ ہندوستان میں گئے تو سب سے پہلا ٹویٹ میرا تھا پاکستان میں. میں نے کہا کہ ہمارا کوئی پیپلز پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے, ہمارا اصل جھگڑا ہی اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا آ رہا ہے. لیکن وزیر خارجہ نے ہندوستان میں جس ضرورت مندی کا مظاہرہ کیا, سب سے پہلے صدر مسلم کانفرنس سے اس کا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت خوبصورت اور جاندار بات کی ہے. یہ قومی معاملات پارٹیوں سے بالا تر ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات بہت دلخراش, بہت تکلیف دہ. مجھے نہیں پتا اس میں کس نے کیا جرم کیا ہے. یہ تو وقت فیصلہ کرے گا, عدالتیں فیصلہ کرے گی, حالات فیصلہ کریں گے. لیکن جو کوئی مجرم ثابت ہوتا ہے اس کو چوک اور چوراہے پر لٹکایا جائے, اس کی لاش کو جامع مسجد کے باہر ہفتوں کے حساب سے لٹکایا جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کرنل شیر خان کے مجسمے کے ساتھ چھیڑنے کا یا گاہ کے ساتھ چھیڑنے کا کیا مطلب ہے. جس آدمی کو کرنل شیر خان کی جیب میں ہندوستانی کمانڈر نے خط لکھ کے ڈالا کہ پاکستان میں آ کے انہوں نے کھولا کہ پاکستان میں بادری کا سب سے بڑا ایوارڈ اس کو دیا جائے. اس کا آپریشن ہوا تو پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کے پیٹ سے گھاس نکلا. اب اس کے مجسمے کو اگر آپ چھیڑیں گے, اگر آپ شہداء کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ شہداء کی روحوں کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ غازیوں اور مجاہدوں کے کارناموں کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ ایم ایم مالک کا وہ جہاز جس نے دنیا میں ایک نیا ریکارڈ ایم ایم عالم نے کام کیا تھا, دنیا کے اندر چند سیکنڈ کے اندر دشمن کے علاقے میں جا کر کاروائیاں کرنے کا, اس کو جلانے کی بات کریں گے تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. لیکن میں ایک اور بات کا, کسی نے کہا کہ دور اندیش طبیعت کا برا ہو یارا, پھول کھلتے ہیں میری آہ نکل جاتی. میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں. ایک تو میں نے کہہ دیا اور کہتا ہوں, اور
اور بالاصرار کہتا ہوں کہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن سردا ضرورت بھی نہیں ہے پاکستان کی. پاکستان کی ضرورت ہے کہ نظام میں بنیادی تبدیلی لائی جائے. 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے جو نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ اس پارلیمانی جمہوریت نے تعلیم دی ہے تو جواب ہے کہ نہیں دی. امن و امان دیا ہے تو نہیں دیا. صوبائی یکجہتی دی ہے تو نہیں دی. کوئی مضبوط معاشی پالیسی دی ہے تو نہیں دی. کوئی اچھی عدلیہ دی ہے تو نہیں دی. کوئی جاندار پارلیمنٹ دی ہے تو نہیں دی. جب اس کا جواب یہ ہے 70 سال میں اگر ایک نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا. سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے. اس نے کہا جو ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھائے سبق سیکھے وہ عالم ہے اور جو ان تجربات کی موجودگی میں نیا تجربہ کرے وہ جاہل. اس نے یونیورسٹی کا ذکر نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نظام ہمیں کچھ نہیں دے سکا اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے. فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ متناسب نمائندگی بھی ہو سکتی ہے. پارلیمنٹری پریزیڈنشل سسٹم بھی ہو سکتا ہے. پریزیڈنشل سسٹم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے. درمیان میں 2-4-5 سال کا وقت چاہیے جس کے لیے پاکستان کے اندر تیاری کی جائے. تھنک ٹینکس بیٹھے عبوری حکومتیں قائم ہوں. کوئی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہو, کوئی قومی حکومت ہو, کوئی نیشنل گورنمنٹ ہو. وہ سارے مل کے ساری پارٹی سارے اسٹیک ہولڈر مل کے اس بات کی تیاری کریں کہ پاکستان کو ایک بہترین نظام کی ضرورت ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ بے حد ضروری ہے کہ پاکستان کو درست پٹری پر ڈالا جائے. پاکستان کے اندر صلاحیت اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ دنیا کی واحد گاڑی ہے جو 70 سال سے بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے. دنیا میں کوئی گاڑی ابھی سیاسی ایجاد نہیں ہوئی کہ بغیر ڈرائیور کے 4 دن بھی چل سکے. اگر یہ 70 سال سے بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے تو اگر اس کو کوئی اچھا ڈرائیور دستیاب ہو جائے تو یہ آگے جو 70 سال بھی چل سکتی ہے. کیا مشکل بات ہے. سوال یہ پیدا ہوگا حکومت ہے اس میں کوئی دیکھنے کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں کوئی زیادہ ضروری بات بارش کی ہے. موسم میں نکل خراب ہو رہا ہے. شفیق جلال صاحب نے بہت دور بھی جانا ہے. عمر گیلانی صاحب نے اور ہمارے کئی ساتھیوں نے وقت چھوڑا ہے. دوسرا بھی پرویز صاحب نے اور کئی ساتھیوں نے وقت چھوڑا ہے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن آپ سے پھر ایک بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی تیاری راج ذوالفقار صاحب نے ٹھیک کہا تو ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھوڑا انتخابی نشان اور یہ 1970 سے لے کے یہ انتخابی نشان. ابھی ہمارے وسطی حلقے میں ادھر سے کسی ایک جوان نے ٹیلی فون کیا اپنے جاننے والے کسی افسر کو کہ آپ کی فیملی ہے تو یہاں آ کے ان سے بات کریں اور ہمارے لیے 2, 4, 10, 20, 50 جو ووٹ ہے وہ دلوائیں. تو وہ کہتے میں چلا گیا. ابھی 2-4 دن کی بات کہتے میں چلا گیا تو خاتون خانہ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی میں بات کر رہا تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. حالات معلوم کر رہا تھا میں کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا حال حوال ہے آپ کا, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی تازہ بات ہے 2-3 دن. تو انہوں نے کہا کہ جس بی بی سے میں بات کر رہا تھا اس کے سسر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بڑے میاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھنے لگے کہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ, کیا بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی الیکشن کی بات کریں. تو انہوں نے کہا کون الیکشن لڑ رہا ہے. انہوں نے کہا مختلف جماعت الیکشن لڑ رہی ہے. انہوں نے کہا مسلم کانفرنس کیا کر رہی ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن لڑے گا. ابھی 2-4 دن کی بات. انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس کیا کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی مسلم کانفرنس الیکشن لڑ رہی ہے. گھوڑے کا نشان ہے. انہوں نے کہا پھر ہم سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا گھر گھوڑے کے نشان پر ہوا ہے. اب میں تھوڑا سا اشارے میں بھی اگر کوئی ان لوگوں کا نام لوں یا اس کے علاقے کا نام لوں تو اب سب جان پہچان جائیں گے. اس سے مناسب نہیں سمجھتا, اچھی بات نہیں ہے. کئی باتوں پردے پڑا جانا چاہیے. ابھی 2-4 روز کی بات ہے. انہوں نے کہا, بڑے میاں نے کہا کہ پھر اگر مسلم کانفرنس الیکشن لڑ رہی ہے, نہ انہوں نے امیدوار کا پوچھا نہ انہوں نے باقی امیدواروں کا پوچھا. انہوں نے کہا الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم گھوڑے کے نشان پر ہی ووٹ دیں گے, اس کے علاوہ ووٹ نہیں ہم دے سکتے. فلندری میں ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا, اسی الیکشن کا امیدوار نہیں بڑھایا تھا, اس کے ساتھ سپورٹ کیا تھا ان کو. تو وہاں سے وہ 700-800 ووٹ نکلا. گھوڑے 1700 ووٹ نکلا.
اب ہم حیران تھے کہ جب ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑا، امیدوار ہی نہیں دیا، بیلٹ پیپر پر نشان آ گیا تو 1700 ووٹ بات دے رہے. تو لوگ خاندانی طور پر جو ہے وہ نظریاتی طور پر، فکری طور پر جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن حکمت عملی ہمارے کرنے کا جو کام ہے. میرے لیے جس یونین کونسل میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں جانے کی ضرورت ہے، جس طرح سردار مشتاق ڈیر صاحب نے کہا، ہم بالکل سردار رشید چوتائی صاحب کے ڈسپوزل پر ہیں، راجہ ذوالفقار صاحب کے ڈسپوزل پر ہیں. جس طرح جہاں بتائیں گے وہاں چلنا ہے. جو بات کرنی ہے، کسی کو بات کرنی ہے، کوئی اور جلگہ تازہ کرنا ہے. مرزا صاحب اگر چھم سے اٹھ کے آزاد کشمیر کے آخری کونے سے آ سکتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی آنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے مظفر آباد سے بھی لوگ آئیں گے، ادھر کھاوڑے سے لوگ آئیں گے، شہر سے آئیں گے، ٹھیکا دکا لوگ سب تیار ہیں کہ جس کا ایک جاننے والا ہے، دو جاننے والے ہیں. ہم آپ کو زیادہ پریشان نہیں کریں گے، اپنا پروگرام کریں گے، لیکن چلنے پھرنے کا پروگرام جامع پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ ہم کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے صرف ایک ایم ایل اے کا الیکشن نہیں ہے، ہارنا جیتنا نصیب کی بات ہے. یہ مسلم کانفرنس کی بحالی کا الیکشن ہے. یہ بات یاد ہے، مسلم کانفرنس یہاں سے بحال ہونے جا رہی ہے. راجہ ذکی جبار کا تجزیہ بالکل 200% درست ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آیا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ چھت پر گرنی ہے، اگر ہم سب نے مرنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر یہ طے ہو جائے کہ زلزلہ نہیں آ رہا، کہ چھت محفوظ رہے گی، یہ آبادی ساری بچے کی زندہ رہے گی، اگر یہ سیاسی فضا ٹھیک رہی، مسئلہ کشمیر پر سمجھوتے کی پالیسی ترک ہو گئی، تحریک آزادی کو دوبارہ بحال کرنا ہوا، آزاد کشمیر میں پاکستان کے پرچم سربلند کرنے ہوئے، کشمیری کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی کو مضبوط کرنا ہوا، تو سیاسی کارکنوں یاد رکھو کہ مسلم کانفرنس کے علاوہ ابھی تک کوئی دوسری قوت میرے علم میں نہیں ہے جو یہ کام کر سکتی. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ اللہ کے فضل و کرم سے پروفیسر عثمان عارف صاحب اس طرح آرٹیکل لکھیں، باقی لوگ بھی کام کریں، پریس کے ہمارے نمائندے بھی کام کریں، سوشل میڈیا کے ہمارے لوگ اس پر کام کریں اور فضا سازگار کریں. اور ہماری دعائیں جو ہے وہ راجہ ذوالفقار صاحب کے ساتھ ہے. ایک بار پھر اس دلی خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے، کمی کو تعین سے درگزر کرے، ہمارے مسلم کانفرنس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، اور راجہ ذوالفقار صاحب کو 8 تاریخ کے جو مر رہا ہے اسے مضبوط کامیابی عطا کرے. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ.